اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ لقمان آیت نمبر 20 رکوع نمبر 3 علم تارو کیا تم نہیں دیکھتے ان اللہ کہ بے شک اللہ سخرا اس نے مسخر کر دیا لکم تمہارے لیے تابع کر دیا تمہارے لیے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اسبغ اور تمام کر دیا علیکم تمہارے پر نعمہ اپنی نعمتیں اسبغ مکمل کر دی اسبغ یسبغ بہا دی کہ اصل اس کا لغوی معنی تھا بہانا تمام کر دی تمہارے اوپر نعمہ اپنی نعمتیں ظاہرتم و باطنہ ظاہرتن ظاہری نعمتیں و باطنہ اور پوشیدہ نعمتیں چھپی ہوئی نعمتیں یعنی کچھ نظر آتی ہیں کچھ نظر نہیں آتی وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض من وہ ہیں یجادلو جو جھگڑا کرتے ہیں بحث و تکرار کرتے ہیں فی اللہ اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کی صفات کے بارے میں بغیر علم بغیر کسی علم کے ولا ہدن اور بغیر کسی رہنمائی کے ولا کتاب منیر اور بغیر کسی کتاب واضح کتاب کے وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے لہم ان کو اتبعو اتباع کرو فالو کرو ما اس کا انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے قالو تو کہتے ہیں آگے سے بلکہ نہ تبعو ہم اتباع کرتے ہیں ہم فالو کرتے ہیں ما اس چیز کی وجدنا کہ ہم نے پایا علیہ اس پر آباءنا اپنے ابا و اجداد کو اولو اگرچہ کان الشیطان ہے شیطان یدعو پکارتا ہے ہم ان کو الی عذاب السعیر کیا اگرچہ شیطان ان کو بلاتا ہے سعیر آگ کے عذاب کی طرف سعیر آگ کا نام ہے ومن اور وہ شخص یسلم جو جھکا لیتا ہے وجہ اپنے چہروں کو الی اللہ اللہ کی طرف وہ محسن اور اس حال میں کو نیکوکار ہے یعنی وہ اسلام لے آتا ہے اور نیکوکار بھی ہے فقد استمسک یقیناً اس نے پکڑ لیا بالعروۃ الوثقی مضبوط حلقے کو وَإِنَ اللَّهَ اور اللہ ہی کی طرف عاقبۃ الامور لوٹ کر آئے گا تمام امور کا انجام ومن اور وہ شخص کفر جس نے انکار کیا فلا یحزن پس پریشان نہ کرے کا آپ کو کفر ہو اس کا انکار کرنا الینا کیوں ہمارے پاس مرجعہم اس کا لوٹ کر آنا ہے فننبئو پس ہم بتائیں گے ہم ان کو بما وہ چیز عاملو جو وہ عمل کر کے آئے ہیں ان اللہ بے شک اللہ علیم جانتا ہے بذات الصدور سینے کے رازوں کو سینوں کو نمتع ہم فائدہ دیں گے ہم ان کو قلیلا تھوڑے وقت کے لیے ثم پھر نضطر ہم مجبور کر کے لے آئیں گے ہم ان کو الی عذاب غلیظ سخت عذاب کی طرف وَلَئِن اور اے میرے پیغمبر ان سألتا اگر آپ پوچھیں ہم ان سے من کس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو آسمان اور زمین کو لَيَقُولُنَّ تاکید در تاکید وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ کہیں گے یقیناً اللہ اللہ نے کل کہہ دیجئے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے بلکہ اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں جانتے للہ صرف تخلیق اس کی نہیں ہے بلکہ ملکیت بھی اسی کی ہے للہ اللہ کے لیے ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں اس کی ملکیت بھی اسی کی ہے ان اللہ بے شک اللہ هو الغنی اس کو کسی چیز کے مالک ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہے غنی ہے حمید لیکن تعریفوں والا ہے ہر چیز اسی کی ہے
ولو اور اگر ان ما فی الارض، یہ اللہ حمید کے بعد آیا کہ وہ کتنی خوبیوں والا ہے. ولو ان اور اگر ان ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، من شجرۃ درختوں میں سے، اقلام قلم میں بن جائیں، والبحر اور سمندر، یمدہ سیائی بن جائے اس کی، من بعدہ اور اس کے بعد، سبعۃ ابحر 7 سمندر اور بھی سیائی بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی. ان اللہ بے شک اللہ عزیز زبردست ہے، حکیم پوری کائنات کا نظام حکمت کے ساتھ چلا. ما خلقکم نہ تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم اور نہ تمہارا اٹھانا، الا مگر کنفس واحد ایک نفس کو پیدا کرنے کے مترادف برابر ہے. ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والے ہیں، بصیر اور دیکھنے والے ہیں. علم تارا کیا آپ نہیں دیکھتے، یہ ایک اور دلیل، ان اللہ بے شک اللہ یولج اولا یا یولج داخل کرتے ہیں اللیل رات کو فی النہار دن میں، ویولج اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، وسخر الشمس اور کام میں لگا دیا اس نے سورج اور چاند کو، کلن ہر ایک ان میں سے، یجری چل رہا ہے، الی اجل مسمى ایک مدت تک، وان اللہ اور بے شک اللہ بما تعملون جو تم کرتے ہو خبیر اس سے خبردار ہے. ذالک یہ تمام دلائل اس لیے دیے کہ بان اللہ بے شک اللہ هو الحق وہی تمام عبادات کا تمام تعریفات کا مستحق ہے. وانما يدعون اور بے شک وہ جو پکارتے ہیں من دونہ اس کے سوا، الباطل مکمل جھوٹ ہے، ختم ہے، باطل ہے. وان اللہ اور بے شک اللہ هو العلی وہ بہت بلند ہے، الکبیر اور بہت بڑا ہے. جی تو یہ رکوع دوبارہ دیکھیے گا مختصر تفسیر کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تروا ان اللہ سخر لکم، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی انعامات کا ذکر کرتے ہیں، اور اس صورت میں پیچھے گزر چکا تھا کہ اس صورت کے اندر مقصد توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. اب اس رکوع میں زیادہ تر دلائل دی گئے، اس سے پیچھے نقلی دلیل تھی حضرت لقمان علیہ السلام سے، اور اس لیے انہی کے نام پر سورت کا نام پڑ گیا. تو نقلی تھی کہ دیکھو جو دنیا کے ذہین سمجھدار اور فہیم لوگ ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور اب یہاں اس میں دلائل عقلیہ، وہ نقلی دلیل تھی کسی سے نقل کی، اب اس رکوع میں دلائل عقلیہ ہیں. عقل سے تو تھوڑا سوچو، جب خالق وہ ہے تو مالک بھی وہ ہے، جب خالق اور مالک ہر چیز کا وہ ہے تو پھر ان دوسری چیزوں کو تم اس کے ساتھ کیوں شریک کر دے ہو. یہ اس میں دلائل دیں گے. دیکھیں علم تارو کیا تم نہیں دیکھتے، ان اللہ بے شک اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض کہ کام میں لگا دیا جو آسمانوں اور زمین میں ہے. سخر اس کے دو مطلب ہے، ایک تصغیر کسی چیز کے اس معنی میں ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اختیار میں آ جائے اور اس کو ہم اپنی مرضی سے جیسے استعمال کریں، اور زمین کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے ہمارے اختیار میں دے دی ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے، اور معدنیات ہیں، نباتات ہیں، فصلیں ہیں، ان کو ہم اپنی مرضی سے، اب کھانے کے فوڈ کی کتنی اقسام ہے، آپ اپنی مرضی سے بنا سخر لکم ما فی الارض جو چیز بنا دیا، اصل چیز کوئی اور آتی ہے اس سے بنا کے پتہ نہیں کیا چیزیں بن جاتی ہیں. یہ سخر پہلا معنی کہ آپ کے اختیار میں، آپ اپنی مرضی سے اس کے استعمال کریں. اور دوسری کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ کام میں تو ہیں، فائدہ اس سے ہمیں ہی ہے لیکن ہمارے اختیار میں نہیں ہے. سورج، چاند، ستارے خدمت تو وہ انسان کی کر رہی ہے لیکن اختیار میں نہیں، وہ ایک ان کا اپنا دائرہ اختیار ہے. تو سخر یہ لکم ما فی السماوات والارض، کچھ چیزیں بالکل اختیار میں دے دی، کچھ اختیار میں نہیں ہے لیکن کام ہمارے لیے کر رہی ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، کمال کا جملہ ہے، اور اللہ نے بہا دی اپنی نعمتیں، کچھ ایسی ہیں ہمیں نظر آتی ہیں ارد گرد، جب دیکھتے ہیں اپنے گرد ہزاروں نعمتیں ہیں،
اور کچھ ایسی نظر نہیں آتی. پہلے اپنے جسم میں ہی ہم سوچیں. آنکھیں ظاہری نظر آتی ہے، اس کی قیمت اس نعمت کی اس وقت آتی ہے جب کوئی اندھا سامنے آتا ہے. کان دیے سننے کے لیے، اللہ کی ظاہری نعمت ہے، نظر آتی ہے. اور اس نعمت کا اس وقت خیال ہوتا ہے کہ جب کوئی نہ سننے والا آ جائے. زبان بولنے کے لیے، ناک سونگنے کے لیے، یہ وہ چیزیں جن کے، اور اس کے علاوہ ارد گرد بھی ہیں. کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے سیکیورٹی اور حصار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث شریف میں آتا ہے فرشتوں کو سیکیورٹی، وگرنہ اس کائنات میں ایسی طاقتیں اور ہوائیں ہیں کہ جو انسان کو پیس کے رکھ دیں. لیکن اللہ پاک نے ایک سیکیورٹی نظام بنایا ہے. انسان کے جسم کے اندر کتنی نعمتیں ہیں، ہم ان کو محسوس نہیں کرتے. ایسے زبردست زبردست قسم کے نظام رکھیں. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی اتنا سا سسٹم ہے، اس نے کام کرنا چھوڑ دیا، اب یہ شوگر کا مریض ہو گیا، اب یہ بہت سی چیزیں نہ کھا سکتا ہے، نہ ایک چیز میں بند ہو گیا. اور اس طرح کوئی اتنی سی چیز کام کرنا جو جن نعمتوں کا ہم پتہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر اور سائنٹسٹ جب اس تک پہنچتے ہیں کہتے ہیں اچھا اللہ کی یہ بھی نعمت. یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ. لیکن اس کے باوجود بعض بے وقوف لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ذات اور صفات میں جو ہے جھگڑتے اور بحث ٹکرا کہتے ہیں اچھا اللہ یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے کام ہے، تو وہ کرتے ہیں. نہ تو ان کے پاس اس کے لیے علمی دلیل ہے، ہدن، نہ کوئی رہنمائی ہے، کسی نے آ کے بتایا ان کو، نہ جو ہے کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں ان کے پاس لکھا ہوا ہو کہ نہیں اللہ کے ساتھ شریک ہیں. کوئی بھی نہیں ہے، تکی باتیں ہیں. بس کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ نے ان لوگوں کو ان کو اختیار دیا ہے. عیسائیوں نے اپنے اختیارات والا، بدھ مذہب نے اور آج مسلمانوں نے اپنے گھڑ دیے. چھوٹے چھوٹے ہر دیہات کے باہر کوئی نہ کوئی بنایا ہوتا ہے، اس میں لگا. یہ نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان کو اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، بھائی قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کیا کہتے ہیں، تو پھر ان کو آباء و اجداد یاد آتے ہیں. بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا. یہ کوئی نئی بات کر رہا ہے، یہ کوئی نیا ملا آ گیا ہے، نہیں کر رہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنی ایسی. بھائی اگر آباء و اجداد یا اس وقت اس علاقے میں کوئی بندہ نہیں آ سکا جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کر لے، اب کر رہے ہیں، بھائی اس پہ غور فکر تو کرو. پھر ان کو زیادہ ما وجدنا علیہ آباءنا، پھر ہمیں، اور اس پر تو آج بھی ہمارا کلچر ڈے کے نام پر، لوک سبھا کے نام پر، لوک ورثہ کی حفاظت کے نام پر بڑا غرق کر دے، کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں. اور جو ہمارا اصل ورثہ اس کا کبھی ذکر تک نہیں ہوتا. اب ہمارے مختلف قسم کے ڈیز پر دیکھیں، یہ جو یہ بلوچ کلچر ہے، یہ فلاں ساروں میں گانا بجانا ہے، اور جس چیز سے اسلام منع کرتا ہے وہ ہے. لیکن اسلام کا جو اصل کلچر تھا اس کی کہیں جھلک بھی نہیں دکھائیں گے کہ نہیں بھائی مسلمانوں کا یہ کلچر ہے، حیا کلچر ہے ان کا جو ہے ایمان کلچر ہے، ان کا ظاہر و باطن اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق یہ کلچر ہے. نہیں کلچر ڈے منائیں گے، ناچ گانے ڈانس پتہ لوک سبھا کے نام پہ اور لوگ ورثہ کی حفاظت کے نام پہ. یہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا. آگے قرآن بڑی زبردست کہتے ہیں اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر. اس لوک سبھا میں اور اس لوک ورثہ میں جس کی حفاظت کے لیے کروڑوں روپے ہم خرچہ کرتے ہیں، اگرچہ اس کے اندر شیطان جو ہے دعوت دے رہا ہے آگ کے عذاب کی طرف، لیکن کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہمارا کلچر ہے، ہمارا نہیں. نہیں تمہارا کلچر یہ مسلمان کا یہ کلچر ہے ہی نہیں جو تم پیش کرتے ہو. جی وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ. بڑی اگلی آیت میں کہا جس نے جھکا لیا کہ اللہ یہ تیرے احکام اور نبی کی سیرت جو کہے گی اس کے لیے میں جھک گیا. اسلام ظاہری احکام مان لیے اس نے، وہ محسن، لیکن صرف یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں، وہ محسن نیکوکار بھی ہے. عملی طور پر میدان میں اترا، اللہ کے احکام کو ظاہر پہ نافذ کر دیا. تو کیا کہا اللہ کہتے ہیں فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اس نے وہ عُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ مراد ہے اللہ کا تعلق اس نے پکڑ لیا. استمسک اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑے کو، اور مضبوط کر رکھا، اللہ کا سہارا لے لیا اس نے، سارے چھوڑ دیے، اللہ پہ توکل کر دی. یہ اسباب اور وسائل پہ اتنا نہیں ہے، ضرورت ہے لیکن توکل ان پہ نہیں، توکل اس رب پہ. عُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ یہ رب کا سہارا، رب کا تعلق. وَإِلَى اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں کہ میرے طرف توکل کرو. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اور یہی ہے کہ تمام انجام لوٹ کر آئیں گے اللہ کی طرف.
حدیث شریف ہے تو یہاں تک آتا ہے کہ اگرچہ یہ علماء لکھتے ہیں شرک خفی ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا کام اس سبب نے بنا دیا ہے تو اس کو بھی شرک کی کسی وجہ میں کہے کہ اللہ نے بنا دیا یہ تو باقی اللہ نے درمیان میں اسباب رکھے ہیں ومن کفر اور آگے میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ میرے پیغمبر اور مسلمانوں کو بھی علماء کو بھی انبیاء کے ورثاء کو بھی قیامت تک کے لیے کہ ومن کفر جو انکار کرے آپ دعوت دو تبلیغ کرو قرآن سناؤ قرآن بیان کرو اسلام کی وضاحت کرو لیکن پھر بھی کوئی انکار کرے فلا یحزن کو کفرو تو ان کا انکار کرنا یہ آپ کو پریشان نہیں کرے کہ یہ مانتے کیوں نہیں ہے بالکل واضح بات ہے پھر بھی یہ پیچھے الینا مرجعون یہ واپس آئیں گے ہمارے پاس فننبئہم بما عملوا اللہ کہتے ہیں کہ ایک دن یہ آئیں گے پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ تم کیا گول کھلا کے آئے ہو ان اللہ علیم بذات الصدور اور اللہ تو سینوں کو رازوں کو جانتے ہیں کہ ان کے سینوں میں کیا ہے نمتعہم قلیلا اللہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا موقع ہم ان کو دیتے ہیں کیا کہتے ہیں دنیا ہے چند دن ہے مان لے اپنی منا لے اپنی تھوڑا فائدہ دیں گے ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ پھر سخت عذاب کی اذ طر یضطر یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں نمتع ننبئہم یہ سارے باب فعال باب تفعیل کے فعل آ رہے ہیں استمسکا یہ باب استفعال تھا باقی پیچھے تو تمام تقریباً فعل آسان تھے ننبئ نبا ینبئ نبا باب تفعیل ہے نمت متع یمتع باب تفعیل ہے لیکن نضطر یہ کون سا فعل ہے غور کیجئے گا اس میں ایک قاعدہ لگا ہے اذ طر اصل کے اندر زاد را را الفیس ہے باب افتعال بھی لے گئے تو یہ بنا تھا اذ تر تا تھا اور قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب باب افتعال کے فا کلمہ میں صاد ذات قا ذا ان میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو تا افتعال کو قا سے بدل دیں گے تو یہ تا قا سے بدلی ہے اور ہے مضاف ذات را را الفیض نہیں ہے والا ان سألتم آگے دلیل عقلی آ گئی عقل دور میں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ فوراً کہیں گے کہ آسمان زمین کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے لازمی کہیں گے وہ کہ بھی چھوٹے موٹے جو آپ نے اپنے نیچے اختیاری بنائے ہوئے ہیں کیا انہوں نے کچھ زمین کے بنانے میں کوئی پارٹنر ہو کوئی ایسا کیا ہو کوئی مدد کی ہو کہا نہیں 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 یہ اللہ نے بنائی ہے اللہ کہتے ہیں قول الحمد اتنی بات مان لی ہے نا کہ زمین آسمان کو پیدا جب خالق وہ ہے تو عبادت کا سزاوار اور مستحق بھی وہ ہے اور یہی بات نہیں کہ خالق وہ ہے تو اس نے پھر ملکیت ان کو دے دی ہو کہا کوئی تھوڑی سی ملکیت اس کو دے دی ہو اس کو تاکہ ذرا بندوبست ہی آسان ہو جائے کہا نہیں للہ ما فی السماوات والارض ملکیت بھی اسی کی ہے تخلیق بھی اسی کی ملکیت بھی اسی کی لہذا عبادت بھی اب اسی کی کوئی شریک نہیں ہو بل اکثرهم لا يعلمون اکثر نہیں جانتے آگے یہ ملکیت کا للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ الغنی الحمید اور کہہ دیا کہ تخلیق بھی اس نے کی ملکیت بھی اس کی کیا اس کی ضرورت تھی نہیں غنی ہے اس کو اس کی ملکیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے حمید ہاں صرف تو والا ہے اس نے بنائی ہے یہ اس کی تعریف ہے وَلَوْ أَنَّا کہا کہ اللہ کی کتنی تعریف ہے کا انسان تو کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا اس رب کی کیسی تعریف ہے کہا کہ ایسی تعریف ہے کہا کہ تعریف کیسی ہے کہا کہ اے بندے ان لو ان ما فی الارض من شجرتنا پوری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں والبحر یمدہ اور یہ 7 سمندر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں لکھنی شروع کر دے کائنات کی کائنات اللہ کی تعریف اللہ کی باتیں نہیں ختم ہو سکتی اس کی تخلیق میں جو جو چیزیں رکھی ہیں آج سائنسٹسٹ جب ایک ایک چیز میں جاتے ہیں تو اتنی بڑی بڑی تحقیقات کر کے آ جاتی ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے ایک ایک چیز میں تو اس رب کی باتیں کہاں ختم ہو گئی کہا 7 سمندر اور ہو جائے ایسے اور درخت بن جائے ما نفدت کلمات اللہ کیوں ان اللہ عزیز وہ زبردست ہے حکیم اور پوری کائنات کی تخلیق کی ایک ایک چیز میں اس کی حکمت ہے اور اس کی حکمت جب لکھنا شروع کریں گے ختم نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بات انسان تم نے مرنا ہے کیوں موت سے انکار کرتے اس سے بھاگتے کیوں ہو تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا بعث کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا یہ اللہ کے لیے اتنا آسان ہے جیسے ایک نفس کو اٹھانا تو جب ایک نفس کو اٹھانا اس کے لیے مشکل نہیں تو پوری کائنات اس کے لیے بھی آسان ترین ہے لہذا یہ انکار مت کرو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا ان اللہ سمیع بصیر وہ سنتا ہے جو تم انکار کرتے ہو اور بصیر اور دیکھ بھی رہا ہے تمہارے اعمال کو
آگے پھر دلیل دی عقلی ہے. دیکھو یہ اللہ کے دلائل کو دیکھو کہ اللہ پاک کبھی جو ہے یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کبھی جو ہے دن بڑا ہو رہا ہے تو دن دونوں طرف سے رات میں داخل ہو رہا ہے، صبح سے بھی 1 منٹ شام سے بھی 1 منٹ، اور کبھی رات جو ہے وہ دن میں داخل ہو رہی ہے، جیسے آج کل صبح سے بھی شام کو بھی رات بڑی ہو رہی ہے اور دن کو کاٹ رہی ہے. یولجن یہ ہے کبھی دن بڑا کبھی رات بڑی. وسخر الشمس والقمر، سورج چاند ستاروں کو کام میں لگا دیا. سورج ہے تمہاری فصلوں کو پکاتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، بارشوں کے برسانے کا، موسمی حالات بدلنے کا یہ ذریعہ بنتا ہے. والقمر، اس میں مٹھاس، اس میں رنگ و بو ڈالنے کے لیے یہ کام کرتا ہے. کل یجری، کب تک رہیں گے؟ کہا یہ چلتے رہیں گے ایک وقت مقرر ہے. جب تک ٹائم ہے یہ چل رہیں گے، اور ایک دن آئے گا جس دن ٹائم کو بھی موت آ جائے گی، ٹائم ختم، سورج چاند ختم، لپیٹ دیے جائیں گے. ان اللہ بما تعملون، کیوں کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی ٹائم ختم، پھر جنت اور جہنم انلمیٹڈ ہو جائیں گے. کہتے ہیں کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. تعملون جو تم، خبیر ایک ایک چیز ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، ہاں یہ سارے کام کرنے والا وہ ذات اللہ کی ہے جو حق ہے، لہذا عبادت کی مستحق بھی وہی ہے، کسی قسم کی عبادت ہے اسی کے لیے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اس کے علاوہ جس کو تم پکارو گے وہ سارا جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، باطل ہے، لہذا اس کے در کو چھوڑو، اس رب کے در پہ آ جاؤ. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، هُوَ الْعَلِيُّ، بہت بلند ہے. یہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کے لیے باتیں کرتے ہیں، الکبیر، اور وہ بڑی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقائد کے لحاظ سے، یہ بھی عقائد چل رہے ہیں کہ انسان عقیدے کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، عمل کے لحاظ سے بھی محسن نیکوکار ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمیں عقائد کے لحاظ سے بھی اور اعمال کے لحاظ سے بھی توفیق دے کہ ہم سیدھے اور راستے میں رہیں، اور مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین. معلم صاحب